ہمارے اختلافات جو ہے وہ الیکشن کے حد تک محدود نہیں ہے، نہ آپ ان کو الیکشن کے اس میں جوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے بیانیے میں جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے ہم الگ ہوئے ہیں۔ اگر ایک الیکشن کے پوائنٹ پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں تو ہم بیٹھنا چاہیں گے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں۔ اگر پشتون قوم کی یا قومیت کے یا آپ یہ سمجھے کہ صوبوں کی برابری یا لسانی بنیادوں کے اوپر صوبے بنانے کے لیے اگر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں، قومی مفاد پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، ہمارے کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری ضد نہیں ہے، ہماری دشمنی نہیں ہے، ہمارے اختلافات ہیں جن اختلافات کی بنا پر ہم اس میں نہیں چل پا رہے تھے، ہمیں پارٹی سے نکالا گیا، بس ختم بات، ہم اپنے راہ پہ چل پڑے ہیں۔ اگر ہم الیکشن میں ان کو آفر کر رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ الیکشن کی اس دھاندلی میں کھڑے ہو جائیں، تو اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی تضاد ہے اس میں۔ پارلیمانی نظام، دوسری بات میں ایک ہی چیز، پارلیمانی نظام کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ، پہلے تو ہمارا مطالبہ پارلیمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی یہ مانتی ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے جو قومی اسمبلی کو اختیارات دیے ہیں، وزیر اعظم سینٹ سے لے کے آپ کے جو آئینی ترمیم ہے وہ سینٹ سے ہو، اور فائنینشل جو آپ کے جو بلز ہیں یا پھر آپ کا جو بجٹ ہے وہ سینٹ سے پاس ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قوم کی بنیاد پر، جیسے کہ ہمیں یہ تعلیم ملتے تھے کہ پشتون اس وزارت پہ بیٹھے ہیں، پشتون بھی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے لوگوں نے یہ کیا، کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پشتون کے نام پہ جو نامنیات لوگ بھیجے گئے ہیں، ہماری جو بربادی میں ان کا جو حصہ ہے، اس حصے کو تو ہم ختم کر سکتے ہیں نا، اس کو تو ہم روک سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے فلور پہ جا کے ہم آئینی کچھ مسائل کے اوپر بات تو کر سکتے ہیں کہ آپ یہ آئینی سٹینڈ لے، آپ یہ کریں، پارلیمنٹ کو اس طرح چلائے، تو یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ فائدے ہم بالکل لے سکتے ہیں اس سے۔ جی یہ ایک منٹ، جی محمود بھائی آپ بات بھی۔ پیچھے جو ہے عمران خان انہوں نے کہا ہے کہ بھائی 3 جماعتوں کے علاوہ باقی سارے جو پارٹیاں ہیں ان کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ دھاندلی ہوئی، آپ کا بیانیہ اس کے قریب کی ہے، جو ان کو سزا ہوئی ہے یا باقی چیزیں بھی ہے، آپ کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے الزامات جو لگائے ہیں یا جو آپ کہہ رہے پوسٹ اور پری ریگنگ ہوئی ہے وہ آپ نے ڈی آر او اور آر او کے نام دیے، تو اس کے پیچھے کوئی اور قوتیں ہیں، زوراور قوتیں ہیں، کون ہے ان کا بتا دے، یا یہ اے سی اور تحصیلدار انہوں نے جو ہے وہ سارا کچھ کیا؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے یہ بات کی کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، ان کو پریشرائز بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسی جگہوں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی آر او کے لاسفلا نے خود 50 کروڑ پہ وصول کیے، اگر ان کا قصور ہے تو ہم اس کو مینشن کریں گے۔ اگر مجموعی طور پر اسٹیبلشمنٹ ان سب کے پیچھے ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کی پی ٹی آئی کے حوالے سے، دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہمارے اختلافات 1000 ہو سکتے ہیں، پر جو الیکشن میں ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے۔ کچھ جگہوں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ تھا، جو ووٹ تھا، ایسے 5-6 جگہوں پہ لوگوں کو وہ ووٹ دلایا گیا تاکہ لوگوں کو ہرایا جا سکے اور بعد میں ان کو کسی اور پارٹی میں شامل کر دیا جائے۔ تو ہم پی ٹی آئی والوں سے، ان کے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ سخت ترین نظر رکھیں، اور آپ کے جو میں 5-6 کہہ سکتا ہوں یا 10 کہہ سکتا ہوں، آپ کے سیٹیں تو انہوں نے بہت ساری جیتے ہیں، ان کو آپ کنٹرول رکھیں، ان کے لیے ایک حکمت عملی بنائیں تاکہ یہ لوگ آپ کا ووٹ لے کے کہیں اور پہ نہ چلے جائیں۔ جی صاحب آپ نے ابھی بات کی جو کلیہ سیاست کا بیان کیا، وہی محمود خان فکری صاحب بھی وہی بیان کرتے ہیں کہ قوموں کی برابری، سینٹ کو سرچشمہ بنایا جائے قومی اسمبلی کے۔ میرے ساتھی نے بھی یہ سوال کیا، ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ ان سے کیوں الگ ہوئے، آپ کا بنیادی اختلاف کس چیز سے تھا؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے نا کہ آپ جب کہ اردو میں وہ مثال ہے کہ جب پانی سر سے گزر جائے تب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب پانی سر سے گزر جائے، الیکشن میں آپ کو شکست ہو جائے، آپ کی امیدوں پہ پانی پھر جائے، پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ یہی باتیں کریں گے، بات کافی سارے لوگ آج کر رہے ہیں۔ ہم نے پی ڈی ایم کے خلاف جب انہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کی، ہم نے اپنے پارٹی کے اندر یہ کہا تھا کہ ہمیں پی ڈی ایم سے الگ ہونا چاہیے، ہم پی ڈی ایم کے اس عمل کے خلاف ہمیں جانا چاہیے، ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے
حالانکہ ہمارے اختلافات تھے ان کے ساتھ، پر اس پوائنٹ پہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو کر رہے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. قوموں کی اگر بات ہو، ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، بلوچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، سندھیوں کے ساتھ، سرائکیوں کے ساتھ، تو کوئی ایسی فورس تو ہوگی جو یہ ناانصافی کر رہی ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا ہے، ہم سالوں سال پاکستان بننے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے مقتدر طبقے وہ ان چاروں قوموں کو غلام رکھنا چاہ رہی ہے، غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. پر جناب محمود خان اچکزئی صاحب کہتے تھے کہ پنجابی استعمار کا جو لفظ ہے آپ نے اس کے بعد استعمال نہیں کرنا. ہم کیسے استعمال نہ کریں؟ ہمارے جو ان سب مسائل کا جو ذمہ وار ہے وہ پنجاب کی استعماری قوتیں ہیں. تو یہ تھا، اور یہی بات تھی. اگر آپ دیکھ لیں 7 اکتوبر 2022 کو اس سبزادار میں 2 تقریریں ہوئی تھی، جس میں محمود خان اچکزئی صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر انٹیلیجنس ادارے راستہ مانگ رہی ہے، اگر ایسا راستہ مانگ رہی ہے تو آپ دیں ان کو راستہ، جانے دیں ان کو، نکلنے دیں. ہم نے کہا کیسے وہ راستہ مانگ رہی ہے؟ وہ تو اور زیادہ خود کو مضبوط کر رہی ہیں، وہ تو اور زیادہ سیاست پہ مداخلت کرنے کے لیے اپنی صف بندیاں کر رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے نہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہمیں ہٹنا چاہیے. ہم نے کہا ہم نہیں ہٹ سکتے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، وقت پہ بات کرنی چاہیے، وقت پہ حالات کے مطابق آپ نے ایکشن لینا چاہیے. اگر حالات گزر جائے، اب الیکشن کے بعد یہ باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی فائدے ہوں گے. وہ تو پھر آپ شکست کھا چکے ہو کہ امید